محمد صاحب پوچھتے ہیں 3 طلاقوں کا کیا مسئلہ ہے؟ کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ہی ہوتی تھی؟ دیکھیں، اس میں کافی تفصیلات ہیں. انہوں نے وہ تفصیل سے مسئلہ بیان کرنے کا کہا ہے تو اس کا تو یہاں وقت نہیں ہوتا. خلاصہ میں تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں کہ اس پر اجماع ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ جو سب سے بڑے فقہ اور حدیث کے ائمہ گزرے ہیں، ان سب کا اس پر اجماع ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں. اور یہی بات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ہاں تھی. جو دلیل سب سے قوی دلیل جس کو سمجھا جاتا ہے غیر مقلدین کی طرف سے دی جاتی ہے، وہ ہے مسند احمد کی اور صحیح مسلم کی ایک روایت کہ حضرت طاؤس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نقل کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی تھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں، اور ابتدائی 2 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. لیکن پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 کو 3 قرار دیا اور 3 نافذ کیا. یہ سب سے قوی دلیل ہے اور صحیح مسلم کی روایت ہے. اس بنا پر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہے. تو اس پر کئی جہت سے بحث کرنے کی ضرورت ہے. میں ساری جہتوں کا احاطہ اس مختصر مجلس میں تو نہیں کر سکتا، لیکن میں 2-3 باتیں عرض کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ روایت اگرچہ صحیح مسلم کی ہے، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے شاگرد ہیں، جس میں حضرت مجاہد ہیں، حضرت عطاء ابن ابی رباح ہیں، حضرت اکرمہ ہیں، اور بہت سارے ہیں، وہ سارے اس کے خلاف روایت کرتے ہیں اور 3 کو 3 ہی قرار دیتے ہیں. تو حضرت طاؤس رحمہ اللہ تعالیٰ اگرچہ بڑے آدمی ہیں، ثقہ ہیں، لیکن غلطی انسان سے ہو جاتی ہے. تو ان سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے یہ روایت ابن عباس سے تمام شاگردوں کے خلاف روایت کی، اس لیے قابل اعتبار نہیں ہے. دوسری بات، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ساری روایات ہیں کہ وہ 3 کو 3 ہی قرار دیتے تھے اور یہی فتویٰ دیتے تھے. تو اب 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو ہم روایت کو ناقابل اعتبار قرار دیں، اور یا یہ کہیں کہ راوی اگر اپنی روایت کے خلاف فتویٰ دیتا ہے تو اس کی ثقاہت متاثر ہو جاتی ہے. تو ہم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ثقاہت کا انکار کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ الصحابۃ کلہم عدول، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کے بارے میں تو سوچ اب بھی نہیں جا سکتا کہ ان کے عدل میں یا ثقاہت میں کوئی فرق ہو سکتا ہے. اس لیے کہ ان کو حبر الامہ کا لقب دیا گیا ہے، ان کو رئیس المفسرین کا لقب دیا گیا ہے. ان کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دعا صحیح بخاری کی روایت میں اللہم علمہ الکتاب. تو ایسے جلیل القدر صحابی کی ثقاہت کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. تو لہٰذا یہ کہنا پڑے گا کہ حضرت طاؤس سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے روایت غلط. اور اگر اس روایت کو صحیح قرار دیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے ابتدائی دور میں لوگوں کی عادت یہ تھی کہ وہ ایک ہی طلاق دیتے تھے، اور اگر کسی کو دوسری طلاق دینے کا خیال ہوتا تھا تو وہ دوسرے طہر میں دوسری طلاق دیتا تھا یا ایک ہی طلاق پر اکتفا کرتا تھا، اور عدت پوری ہونے پر وہ جدائی ہو جاتی تھی. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دینے کا رواج ہو گیا، کثرت ہو گئی، زیادہ لوگوں نے دینا شروع کر دیا. اس کی دلیل یہ ہے، یہ مطلب کیوں ہم قرار دے رہے ہیں، اس لیے کہ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے یہ منقول ہے کہ اگر کوئی غیر مدخول بہا کو 3 طلاقیں دے تو غیر مدخول بہا کو 3 طلاقیں دینے سے بھی ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ 3 واقع ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر حضرات کا کہنا، صحابہ، تابعین اور بعد کے ائمہ، کہ غیر مدخول بہا کو اگر طلاق 3 الفاظ کے ساتھ دی جائے، انتی طالقن، انتی طالقن، انتی طالقن، تو وہ پہلی طلاق ہی سے بائن ہو جاتی ہے. اور وہ چونکہ میاں بیوی کا آپس میں ملاپ نہیں ہوا ہوتا
اور آپس میں ان کا کوئی تعلق قائم نہیں ہوا ہوتا تو وہ پہلی طلاق سے بائن ہو جاتی ہے، اس سے جدا ہو جاتی ہے، لہٰذا وہ طلاق کا محل نہیں رہتی ہے اور اب دوسری تیسری طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو اس کو بیان خود حضرت طاؤس کا فتویٰ بھی غیر مدخول بہا کے بارے میں یہی ہے کہ غیر مدخول بہا کو اگر 3 طلاقیں 3 الفاظ کے ساتھ دی جائیں تو ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے۔ تو وہ اسی مفہوم کو شاید بیان کرنا چاہتے تھے اور الفاظ میں روایت بالمعنی کرتے ہوئے تھوڑا فرق ہو گیا تو یہ غلط فہمی پیدا ہوئی۔ تو یہ مختصر سا خلاصہ ہے۔ سب سے قوی دلیل یہ ہے، باقی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس سے کمزور دلائل ہیں جن کی بنا پر یہ کہا جاتا ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں۔ تو یہ پوری امت کے اجماع کے خلاف ہے، صحابہ کرام کے اجماع کے خلاف ہے۔ اگر یہ بات ہوتی جو کہی جاتی ہے کہ حضرت ابن عباس کا یہ فتویٰ تھا یا یہ روایت انہوں نے نقل کی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ اور خود حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے فتاویٰ اس کے خلاف ہیں، وہ 3 طلاقوں کا فتویٰ دیتے ہیں۔ تو اگر یہی مطلب اس کا متعین ہوتا جو بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے 3 کو 3 قرار دیا، اس سے پہلے 1 قرار دیا جاتا تھا، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور انکار کرتے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ پر عمل کرتے کہ یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو ایک خاتون نے اٹھ کر سوال کر دیا تھا کہ آپ مہر کی زیادتی سے منع کیسے کر سکتے ہیں، تو قرآن کریم کی آیت کے خلاف ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ ایک عورت بھی عمر سے زیادہ علم رکھتی ہے، تو وہاں تو بولنے کی آزادی تھی۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر 3 کو ایک ہی سمجھتے تھے تو حضرت عمر نے اگر اس کو نافذ کیا تھا اور اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا تو پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے، دوسرے صحابہ اکرام بولتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر اس سے پہلے کے ایک تسلیم شدہ مسئلے کے خلاف ایک مسئلہ بتائیں اور اس کو نافذ کریں اور صحابہ اکرام میں سے کوئی نہ بولے کہ یہ اس سے پہلے تو ایسے نہیں ہوتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے حضرت ابوبکر، اس سے پہلے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام سے لے کر آج تک پوری امت کا اس پر اجماع چلا آ رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی جماعت ہے جو اس کے خلاف کرتی ہے اور اس کو یہ بہت بڑا مغالطہ لگا ہوا ہے۔ بہت شکریہ۔